اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صاحب ثروت آپ حضرات ہیں، آپ کے در پہ کوئی مجبور عورت آئے تو اپنے نفس کی خواہش پوری کر کے 500,000 دینے والے پہ اللہ لعنت نازل کرتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے مجبور عورت کے ساتھ تعاون کرتا ہے اپنی بیٹی اور بہن سمجھ کے. اور آج کے دور کے اندر میری اپنی اسیسمنٹ ہے، سڑک پہ جاتی آتی عورت کو بیٹی سمجھنے والا وقت کا ولی سمجھا جائے گا. آج کل پلیدی نظروں میں ہے، سوچوں میں ہے، آج کل پلیدی خیالات کے اندر ہے. حضرات گرامی قدر میرے حضور نے واقعہ بیان فرمایا سابقہ امتوں کا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں 3 لوگ سفر پہ جا رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، جنگل کا علاقہ تھا. اچانک تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی. ان 3 لوگوں نے دوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی. ہوا بڑی تیز تھی، ہوا کی وجہ سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹی، پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتے ہوئے نیچے آئی، غار کے منہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. غار بند ہو گیا. وہ سوچنے لگے کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، آندھی میں نہیں مرنا تھا تو غار میں مر جائیں گے. زور لگایا لیکن چٹان ہلنے کا نام نہیں لیتی. تینوں نے مل کے ارادہ کیا کہ چلو یار اپنی اپنی نیکی اللہ کے دربار میں پیش کرو اور دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ کرم کر دے. مشکل وقت کے اندر نیکی یاد کر کے اس پہ دعا کرنا یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. 3 بندے تھے، غار میں پھنس گئے، چٹان پیچھے نہیں ہٹتی، کوئی راہ نظر نہیں آتی. تو انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کیں. ایک بندے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں بکریاں پالتا ہوں، تیرے علم میں ہے کہ میرا ایک ملازم تھا، میرے پاس وہ مزدوری کرتا تھا، اس کی ایک بکری تھی میرے پاس، اس کی مزدوری کی، اس نے بکری وصول کیے بغیر میری نوکری چھوڑی چلا گیا. میں نے اس کی بکری کی دیکھ بھال کی، بکری کو میں نے چارہ ڈالا، آہستہ آہستہ چند سالوں کے اندر بکری ایک ریوڑ میں تبدیل ہو گئی. جب وہ بندہ چند سالوں کے بعد واپس آیا، اس نے کہا میری مزدوری والی بکری، تو میں نے کہا کہ یہ سارا ریوڑ تیری بکریاں ہیں. اس نے کہا میری تو ایک بکری تھی، ریوڑ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا تیری ایک بکری کو میں نے پالا پوسا، سنبھال کی، اس کو میں نے چارہ کھلایا، تیری بکریاں افزائش نسل کی، تیری بکری بڑھتے بڑھتے ریوڑ بن گئی. یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک بکری نہیں، میں نے اپنے ملازم کو بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا تھا. یا اللہ اگر تجھے میری نیکی پسند ہے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوا، تھوڑی سی چٹان سرک گئی، روشنی اندر آنے لگ گئی. جگہ تھوڑی تھی، وہ باہر نہیں آ سکتے تھے. دوسرے نے اپنی نیکی پیش کی کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں بھی بکریاں چراتا ہوں. جب بکریاں چرا کے میں واپس آتا تھا تو میں بکریوں کا دودھ دھو کے گرم کر کے پیالے میں ڈال کے میں سب سے پہلے دودھ کا پیالہ اپنی ماں کو دیتا تھا، پھر باپ کو دیتا تھا، اپنے بال بچوں کو دودھ بعد میں دیتا تھا. یا اللہ ایک دفعہ میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، رات کافی بیت گئی. جب میں واپس دیر سے آیا، بکریوں کا دودھ دھویا، اسے گرم کیا، دودھ پیالے میں ڈالا، ماں کے پاس گیا تو دیکھا کہ ماں خراٹے لے رہی تھی، باپ سو چکا تھا. میں نے سوچا کہ اگر جگاؤں تو یہ بھی بے ادبی ہے، دودھ رکھ کے سو جاؤں، ماں باپ اٹھیں بھوکے تو مجھے آواز دیں، میں سویا ہوا ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ساری رات میں دودھ کا پیالہ لے کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے سرانے کھڑا رہا تھا. ساری رات میرے بچے میرے کپڑوں کے ساتھ چمٹ کے روتے رہے، بلکتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اپنے والدین سے پہلے دودھ دینا گوارا نہیں کیا تھا. سحری کے وقت میرے ماں باپ بیدار ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے سرہانے کھڑا ہے دودھ لے کے. انہوں نے دودھ نوش کیا، پھر میں نے دودھ اپنے بچوں کو پلایا. یا اللہ اگر تجھے میری نیکی پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دے. حدیث میں آتا حضور ارشاد فرماتے کہ تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا، لیکن جگہ اتنی نہ بنی کہ وہ باہر آ جاتے. تیسرے شخص نے اپنی نیکی پیش کی کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں مالدار آدمی تھا، میرے چچا کی بیٹی میرے پاس آئی کہ میری مدد کرو، میرے بچے بھوکے بلک رہے ہیں،
تو اے مولا تو جانتا ہے کہ میرے کندھوں پہ شہوت کا بھوت سوار تھا، میں نے اپنے چچا زاد اس عورت سے کہا کہ پہلے تو میری خواہش پوری کر، پھر میں تیری مدد کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ عورت نے انکار کیا، واپس چلی گئی۔ جب اس نے اپنے بچوں کو بلکتے دیکھا، بھوک سے مرتے دیکھا، تو عورت سے رہا نہ گیا۔ عورت پھر آ گئی، اس نے کہا ظالم، میرا جسم تیرے قبضے میں ہے، مجھے نوچ کے کھا جا، پر میرے مرتے ہوئے بچوں کے لیے چند ٹکڑے روٹی کے دے دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ عورت مجبور ہو گئی اپنا جسم مجھے پیش کرنے کے لیے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کیوں کانپتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کل میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ چند روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر عزت نیلام کر دی تھی، مجھے مالک سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں کانپتی ہوں اور میں تھر تھرا رہی ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غریب ہو کتنا اللہ سے ڈرتی ہے، تو میں دولت مند ہو کے کیوں نہ ڈروں۔ یا اللہ تیرا خوف میرے اوپر طاری ہوا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس عورت کی تیری رضا کی خاطر میں نے مدد کر دی۔ یا اللہ اگر تجھے میری نیکی پسند ہے تو ہمیں چھٹکارا دے دے۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب تیسرے بندے نے اپنی یہ نیکی پیش کر کے دعا کی، غار کے منہ سے پتھر پیچھے ہٹ گیا اور تینوں بخیر و عافیت باہر آ جاتے ہیں۔